میں آپ کو بتاؤں حضرت، یہ جو میں نے کہا نا شک اور عشق، اس کی کیفیت کو ذرا سمجھیے گا۔ ایک نظر ابو جہل کی تھی، انہیں ساری زندگی پراپوگنڈا ہی کی تھا۔ ایک نظر صدیق اکبر پہ تھی، ایک لمحہ مدینے والے کی یاد کے اندر گزار دیا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ دو کیفیات تھی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی مصنوی کے اندر بڑی سونی بات لکھی، اس بات کو یاد بھی رکھنا ہے اور دل کے اندر جگہ بھی دینی ہے، ساری زندگی کام آئے گی۔ کبھی بھی شک والی نگاہ سے حضور کی ذات کو نہیں دیکھتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وقت کے بادشاہ نے نا وہ مجنو کو بلایا، اس نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ صبح بھی تم وہ لیلا کی یاد میں رہتے ہو، شام بھی لیلا کی یاد میں رہتے ہو، رات بھی لیلا کی یاد میں رہتے ہو، تو میں نے بھی تمہاری لیلا کو دیکھنا ہے، مجھے بھی پتہ چلے کیا حسن ہے، کیا جمالت ہے۔ تو کہتے ہیں جب لیلا کو محل کے اندر بلایا گیا نا، تو اس نے جب پہلی نظر دیکھا تو پہلی نظر دیکھ کے نا وہ تانے کے طور پہ مجنو کو کہنے لگا، کون؟ بادشاہ۔ اس نے کہا اس کے اوپر مرتے ہو، اس سے زیادہ حسین ہے تو اور بھی پائی جاتی ہیں، اس کے اوپر مرتے ہو، اس سے زیادہ تو خوبصورت اور بھی معاشرے کے اندر ہے، تم نے اس میں کیا دیکھ لیا ہے؟ اب سننا ذرا مجنون نے کیا کہا۔ اس نے کہا تم نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے تو یہ کہتے ہو، اگر میری نگاہ سے دیکھتے تو یہ نہ کہتے ہیں۔ تم نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے تو تم کہتے ہو اس سے زیادہ اور بھی حسین آئے ہیں، اگر میری نگاہ سے دیکھتے تو تم ایسا نہ کہتے۔ اب رومی نے جو جملہ کہا وہ سنو، مولانا روم فرماتے ہیں جس طرح لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنو کی نگاہوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی نگاہوں کا ہونا ضروری ہے۔ پھر بندہ شک و شبہات کی طرف نہیں جاتا ہے۔ اب ایک دوسرا رنگ سمجھو ہے، میں اس کے اوپر گفتگو لے کے چلوں گا، پھر بات کہاں سے کہاں نکلے گی۔ یہ جو آیا نا اسوہ، یہ اسوہ کہا کسے جاتا ہے؟ دیکھو آپ نے بڑے بڑے بورڈ پڑے ہوں گے فلیکس اسوہ یا سنا، یہ اسوہ کہا کسے جاتا ہے؟ دو معنی علماء نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں اسوہ امام کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسوہ کا ایک معنی امام بھی ہے، ایک معنی پیشوا بھی ہے، ایک معنی رہنما بھی ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور میں سمجھتا ہوں ترجمہ اس اعتبار سے کیا جائے تو بڑا سونا لگے گا کہ میرے محبوب سے بڑا امام کوئی نہیں۔ حضور ایسے امام ہیں کہ ان سے بڑا امام کوئی نہیں، مصطفیٰ ایسے پیشوا ہیں کہ ان سے بڑا پیشوا کوئی نہیں، مصطفیٰ ایسے رہنما ہے ان سے بڑا رہنما کوئی نہیں، مصطفیٰ ایسے لیڈر ہے کہ ان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں، اور مصطفیٰ تو اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ان سے صرف رب ہی بڑا ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر ہمارے ہر ایک نے یہ جملہ پڑھا ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن صلاح کما کان حقہ بعد الخدا، بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔